الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہماری اداروں سے لڑائی ہو جائے۔ جو مرضی کر لو، تم ہارو گے۔ شہباز شریف کو چور دروازے سے اقتدار میں لایا گیا، ایک دوسرے کو چور چور کہنے والے اکٹھے ہو گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا چشتیہ میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں پنجاب حکومت گرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لوٹوں کی سیاست ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی واپس آؤ۔ قوم ایسا استقبال کرے گی کہ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پاکستان بدل چکا ہے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ اب انقلاب ووٹ کی طاقت سے آئے گا، خونی انقلاب نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے وکلا کنونشن سے خطاب میں بولے، ملک کا فیصلہ کن مرحلہ ہے، حقیقی آزادی کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں، جیل چھوٹی چیز ہے۔ کرپٹ لوگوں اور موجودہ نظام کا آخری سانس تک مقابلہ کروں گا۔ کیا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جو یہ کہتے رہیں گے ہم مانتے رہیں گے؟ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکانے کا ارادہ نہیں تھا، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر افسوس ہے۔ اپنے الفاظ پر جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے سے شرمندگی نہیں ہوگی، آئندہ محتاط رہوں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ جواب جمع کرا دیا۔ لکھا، ہمیشہ اداروں کی عزت پر مبنی رائے کا اظہار کیا، یقین دہانی کراتا ہوں کہ عدالت اور ججز کی عزت کرتا ہوں۔ کبھی ایسا بیان دیا نہ ہی کبھی مستقبل میں دوں گا جو عدالتی زیر التوا مقدمے پر اثر انداز ہو۔ اس کیس کا موازنہ سپریم کورٹ کے سابق کیسز سے نہیں کیا جا سکتا۔ طلال چودھری نے بیان پر افسوس ظاہر نہیں کیا، وہ الگ نوعیت کا کیس تھا، عدلیہ مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عمران خان نے اپنی بات کو نئے مطلب پہنا دیے۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتا ہے، پہلے ادارے کے خلاف بات کر کے ری ایکشن دیکھا جائے، پھر جمع تفریق کر کے دوبارہ بات کی جائے۔ صدر مملکت نے خود کو عمران خان کے بیان سے الگ کر لیا، ان کی اپنی پارٹی ان سے لا تعلقی کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی عمران خان پر تنقید، کہا جان بوجھ کر آنے والی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ کیا عثمان بزدار اور محمود خان کی تعیناتی میرٹ پر ہے؟ کیا توشہ خان کے تحائف بیچنا اور نیب انکوائریاں بند کرانا میرٹ ہے؟ عمران خان کے خلاف چیزیں فورن فنڈنگ سے نکل رہی ہیں، ادارے عمران خان کی کرپشن کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ منچھر جھیل میں سیلابی صورتحال انتہائی سنگین، گٹ لگانے اور 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے 500 سے زائد دیہات زیر آب۔ سیون ایئرپورٹ کا رن وے بھی ڈوب گیا، لاڑکانہ حیدرآباد انڈس ہائی وے پر پانی ہی پانی۔ دادو اور لاڑکانہ کا سیون اور حیدرآباد سے زمینی رابطہ منقطع۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آبائی یونین کونسل واہڑ میں بھی پانی داخل۔ بلوچستان سے آنے والے ریلوں کے باعث جوہی اور میہڑ کے بندوں پر بھی پانی کا دباؤ برقرار۔ پران ندی میں 6 روز بعد دوبارہ شگاف پڑ گیا، 30 دیہات ڈوب گئے۔ سیلابی ریلیں کوٹری بیراج تک پہنچ گئے، سیلابی ریلا جام شوروں میں داخل ہونے سے کئی دیہات پانی پانی۔ خیرپور میں سیم نالے کے پانی میں ڈوب کر بچی جاں بحق، عمرکوٹ کے قریب بچہ بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈی آئی خان میں سیلاب سے متاثرہ سگو پل کا دورہ، نقصانات اور ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام قانونی طور پر ناجائز ہے۔ لوور کوہستان میں 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، اپنی زندگی میں کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے مختص رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب کر دی جائے۔ کوشش ہے 2 لاکھ خیمے 2 ہفتوں میں پہنچا دیے جائیں۔ پانی اترنے پر جو وبائی امراض پیدا ہوں گے، اب ہمیں اس کا چیلنج درپیش ہے۔ باہمی مشاورت سے اس بات پر غور کیا جائے گا کہ گھر تعمیر کروا کر دیے جائیں یا رقوم دی جائیں۔ پسند اور ناپسند اور سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ اور افواج پاکستان کا شکریہ جو ہر ممکن حد تک متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر کا اجلاس، سیلاب کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ، متاثرہ علاقوں میں آباد کاری کے منصوبوں سے آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین احسن اقبال کی نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سروے مکمل کرنے کی ہدایت، کہا جلد سروے کیا جائے تاکہ مواصلاتی انفراسٹرکچر کی مرمت کی جا سکے۔ این ایف آر سی سی کے مطابق مختلف علاقوں میں سیلاب کے باعث مختلف علاقوں میں مزید 18 افراد جاں بحق ہوئے، اموات کی تعداد 1343 ہو گئی۔ آرمی ایوی ایشن نے 24 گھنٹوں کے دوران 20 پروازوں میں 217 افراد کو ریسکیو کیا اور 30 ٹن راشن متاثرین تک پہنچایا۔
سندھ میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، گھر فصلیں سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ متاثرہ غلام نبی سولنگی کے چہرے پر نا امیدی آیا۔ سندھ میں سیلابی پانی لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگا، بیشتر علاقوں میں لوگ زندگی اور خوراک کی تلاش میں دربدر۔ خیمہ بستی میں بھی متاثرین کے لیے کوئی سہولت نہیں، سیلاب زدگان میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں افغانستان کا پاکستان کو جیت کے لیے 130 رنز کا ہدف۔ افغان ٹیم نے 6 وکٹوں پر 129 رنز بنائے۔ حارث رؤف کے 2 شکار، نسیم شاہ، محمد حسنین، محمد نواز اور شاداب خان کی ایک ایک وکٹ۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کے میچ جیتنے پر بھارت اور افغانستان کی ہو جائے گی ایونٹ سے چھٹی۔ سری لنکا اور پاکستان ایشیا کپ کا فائنل کھیلیں گے۔ پاکستان کی ہار کی صورت میں چاروں ٹیمیں فائنل کی دوڑ میں شامل رہیں گی۔ آئی سی سی T20 بلے بازوں کی رینکنگ میں محمد رضوان نے بابر اعظم سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ بھارت کے خلاف نصف سنچری نے محمد رضوان کو پہلے نمبر پر پہنچا دیا۔ بابر اعظم دوسرے نمبر پر آ گئے۔ بھارت کے سوریہ کمار یادو 2 درجے تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر چلے گئے۔ بابر اعظم نے 1000 سے زائد دن تک نمبر 1 پوزیشن اپنے پاس رکھی تھی۔ امریکی کرنسی کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے مہنگا، 223 روپے 42 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے بڑھ کر 234 روپے کا ہو گیا۔ سبسڈی سے امیر آدمی کو زیادہ، غریب آدمی کو کم فائدہ ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اعتراف، سیمینار سے خطاب میں بولے، ہماری حکومت بنی تو 44,000 ارب روپے قرضہ تھا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ حکومت نے کوئی سیاسی قربانی نہیں دی، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا حکومت کا کام تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث بیرونی ذرائع سے قرض لینا پڑتا ہے۔ سیلاب پر IMF سے بات کروں گا، گروتھ لانا مشکل نہیں ہے لیکن مستحکم گروتھ ہونی چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت ملک دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ حکومت نے اپنی نالائقی چھپانے کے لیے دیوالیہ ہونے کا کہا۔ IMF سے معاہدے کے بعد ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج مہنگائی 29.5% تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت جو مرضی کر لے، گرتی معیشت نہیں سنبھال سکتی۔ PTI رہنما حماد اظہر کہتے ہیں، قوم اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے مر رہی ہے۔ جتنی جلدی انتخابات ہوں گے اتنی جلدی ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ حکومت جانتی ہے کہ انتخابات کرائے تو عمران خان آ جائے گا۔ عمران خان ملک میں آئین اور قانون کے تحت فیصلے چاہتے ہیں۔ نواز شریف اب قصہ ماضی ہو گئے، ان کی سیاست ختم ہو گئی، واپس آ کر اپنی سزا پوری کریں۔ کوئٹہ میں آٹے کا بحران، شہر کی بیشتر دکانوں پر آٹا دستیاب نہیں، 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے تک ملنے لگا۔ ادھر بلوچستان میں تندور ایسوسی ایشن اور تندور مالکان آمنے سامنے، ایسوسی ایشن کا کل بلوچستان میں ہڑتال کا اعلان، مالکان کا فیصلہ ماننے سے انکار، کل کاروبار جاری رکھنے کا اعلان۔ تندور ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مہنگائی کے تناسب سے روٹی کا ریٹ بڑھایا جائے۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں الزامات غلط قرار دے دیے، تحائف نہیں چھپائے، توشہ خانہ ریفرنس بلا جواز اور بے بنیاد ہے، درخواست گزار اور اسپیکر کا ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، سیاسی مقاصد کے لیے کیس بنایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئینی اختیارات کی توہین ہے، ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہی غیر قانونی ہے، آرٹیکل 62(1)(f) کے مطابق نااہلی کمیشن کا نہیں عدلیہ کا اختیار ہے۔ عمران خان کا الیکشن کمیشن میں جواب، مزید لکھا، 3.5 سال میں 329 تحائف موصول ہوئے، 58 تحائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے، 30,000 مالیت کے 14 تحائف سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کو ملے، 30,000 روپے مالیت تک کا تحفہ وصول کرنے والا بغیر ادائیگی کے رکھ سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ آپ دائرہ اختیار چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ درخواست دیں، سماعت 19 ستمبر تک ملتوی۔ لیگی رہنما مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ مریم نواز نے پاسپورٹ عدالتی تحویل سے واپس لینے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔
مریم نواز نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا، لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ پرویز مشرف اور ایان علی کے کیسز کے فیصلے اس کی نظیر ہیں۔ 4 سال سے پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے، اب تک نیب چودھری شوگر مل کا چالان پیش نہیں کر سکا، عدالت پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور، عدالت نے شہباز شریف کے دوروں کی تفصیل طلب کر لی، کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریت کی درخواست بھی دائر کر دی۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس سے بریت کی درخواست پر ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا۔ ادھر احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، ہم نے فردوس عاشق اعوان کیس میں پرنسپل واضح کر دیے، عدالت کا وقار کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ ان کے فیصلوں سے بنتا ہے۔ بیان حلفی پبلک کر کے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کمپرومائزڈ ہیں۔ توہین عدالت کی مرتکب شخص گلگت بلتستان سابق چیف جج ہیں رانا شمیم، بتا دیں کہ کس کو گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے تو ممکن ہے یہ عدالت معافی قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ الزام لگائیں اور ثابت نہ کریں، پیر تک اپنے الزام کے حق میں گواہان کی فہرست دیں۔ ایسا نہ ہوا تو عدالت تصور کرے گی معاملہ دوسرا ہے۔ پنجاب کے سرکاری دفاتر میں 1 سے 2 بجے تک نماز کا وقفہ ہوگا۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کے لیے 5 سال کی سزا مقرر کی ہے۔ نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف نامہ شامل کیا۔ اب ہماری بچیوں کا مستقبل محفوظ ہے، کسی بچی اور خاندان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی معروف عالم دین مولانا طارق جمیل سے گفتگو۔ کہتے ہیں علماء کرام ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ علماء کرام نے ہمیشہ اہم موقعوں پر قوم کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی خدمت کی سعادت دی ہے جو ہم کرتے رہیں گے۔